نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا يفقهوا قولنا واجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم بارک لنا في اوقاتنا اللهم ایدنا بروح القدس۔ آج ہم مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں نویں پارے کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نواں پارہ سورہ الاعراف چل رہی ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا اس قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے کہ اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ ملا سردار، ایلیٹ کلاس، ہمیشہ ہر دور میں یہی ہوتا رہا کہ ایلیٹ کلاس نے نبیوں کی، پیغمبروں کی، نیک لوگوں کی مخالفت کی، کیونکہ ان کی بات ماننے سے ان کی سرداری پر زد پڑتی تھی، ان کو اپنی سرداری چھوڑنی پڑتی تھی۔ اس وجہ سے ہمیشہ سب سے زیادہ مخالفت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، جو سرداران قریش تھے وہ مخالف ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے ہی ہر دور میں ہوتا رہا، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت شعیب نے ان کو جواب دیا کہ کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا، اور خواہ ہم راضی نہ ہوں، اور حالانکہ اگر ہم بالکل ہم نہیں پلٹیں گے الا یہ کہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر ہم نے شعیب کی بات مان لی تو پھر تو ہم تباہ ہو جائیں گے، لیکن وہ تو تباہ نہیں ہوئے، بات ماننے کی تو نوبت ہی نہیں آئی، انہوں نے انکار کیا تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر تباہی آ گئی، اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، اور ایسے یہ لگتا تھا جیسے کہ کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو کہا کہ آپ ان کی بستی سے نکل جائیے، اور حضرت شعیب نے کہا کہ میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو کہ حق کو قبول کرنے سے انکار کرتی رہی۔ رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کسی بستی میں رسول نہیں بھیجا اس سے پہلے ان لوگوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں، لیکن جب وہ نہیں اترے تو ان کو خوشحالی میں بدل دیا۔ وہی بات جو پہلے بھی گزر چکی کہ استدراج کا معاملہ اللہ کرتا ہے، اور جب ان کو اچھے دن آتے تھے تو وہ بڑے پھولے نہ سماتے تھے خوشی سے، اور کہتے تھے کہ ہمارے بزرگوں پر بھی اچھے برے دن آتے رہے ہیں، اور ہمیں کوئی یہ ہمارے لیے آزمائش نہیں ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے اگر وہ تقوی کی روش اختیار کرتے، اللہ آسمان سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتا اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتا، لیکن انہوں نے کیا کیا، بے خوف ہو گئے، اور پھر اچانک ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ رکوع نمبر 3 ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو پرانی قوموں کا ذکر کر کے پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ سابق اہل زمین ہیں جو زمین کے وارث بنائے گئے تھے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اب کیا ان لوگوں کو جیسے ہم نے پکڑا، کیا آج کے لوگوں کو ہم نہیں پکڑ سکتے؟ آج کے لوگ بھی بے خوف ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں نیک لوگ نیک عمل کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کہ نہیں، اور فاسق اور فاجر لوگ برے کام کرتے ہوئے بے خوف ہو کر کرتے ہیں، ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا کیونکہ حیا نہیں رہتی نا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں یہ جن قوموں کے قصے سنا رہے ہیں، 5 انبیاء کرام کے قصے سنائے گئے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے سامنے مثال موجود ہے کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ پھر اب ایک بڑا قصہ ذرا تفصیل سے بات کی جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اللہ نے کہا کہ موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تھا اپنی نشانیاں دے کر، اور مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ فرعون کی بات سمجھ لیجیے، فرعون کہتے تھے سورج دیوتا کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ 2 فرعونوں سے پڑا تھا، ایک فرعون جو تھا وہ رامسس تھا جس نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی تھی، اور دوسرا اس کا بیٹا مفتاح فرعون کہلایا جو کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہی پلا بڑھا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ نے دعوت پیش کی تو اس وقت مفتاح ان کا سردار بنا ہوا تھا۔
اور اسی کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق پیش کی، تو اس نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی پیش کر۔ انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ جیتا جاگتا اژدہا بن گیا۔ اس نے اور انہوں نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا تو سب لوگوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ آیت رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے۔ یہ چیز دیکھ کر اس کے درباریوں نے کہا یہ تو کوئی بڑا جادوگر ہے، ماہر جادوگر ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ملک میں دھڑکارے دوڑائے اور سارے ماہر جادوگروں کو جمع کر لیا۔ اور جادوگروں نے آتے ہی فرعون سے پوچھا کہ اگر ہم فتح ہو گئی تو ہمیں انعام تو ملے گا نا؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور انعام ملے گا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ نے ان کو عصا پھینکا، اس کو دیکھا جب انہوں نے کہ اس نے آن کی آن میں ان کے سارے سانپ نگل لیے، تو وہ فوراً مغلوب ہو گئے اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہی اصل میں سچائی ہے، حقیقت ہے، کیونکہ وہ تو جادوگر تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، پہچان گئے اور فوراً وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مان لیا، آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، ہم نے رب العالمین کو مان لیا جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اس کے اوپر فرعون چین بجبیں ہوا، اس نے کہا کہ تم میرے ایمان لانے سے، میری اجازت لانے سے پہلے ہی تم میرے سے اجازت لینے سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے ہو، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی تم لوگوں نے خفیہ سازش کی ہے۔ میں تم سب کو سولی چڑھا دوں گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے پلٹنا تو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اب تو جتنا مرضی ہمیں دھمکیاں دے دے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم اپنے رب کی نشانیاں دیکھ چکے ہیں۔ اب دیکھیے ایمان کا لیول، ابھی اسلام قبول کیا، صرف نہ کوئی نمازیں پڑھی، نہ ذکر اذکار کیے، نہ کوئی اس کے لیے محنت کی، لیکن ایمان ہی اتنے کھلے دل کے ساتھ کیا کہ انہوں نے کہا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے رب کی نشانیاں دیکھ لی ہیں۔ اور انہوں نے رب سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرم وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں ہی ہماری جان نکالنا، ہم فوت ہوں جب تو ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ اور رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ جیسے اکسا رہے تھے، چاپلوسیاں کر رہے تھے، خوش آمد کر رہے تھے کہ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گے کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں۔ فرعون نے پھر وہی والا دھمکی دوبارہ دے دی کہ میں ان کے لڑکوں کو قتل کروں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے۔ اور اس کی قوم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے، اب ہم پھر ستائے جا رہے ہیں۔ وہ کردار تو قوم کا نظر آ رہا ہے نا یہیں سے۔ اب اچھا پھر رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے کہ فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آ جائے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو وہ کہتے ہم تو اسی کے حقدار تھے، اور برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے تو خواہ کوئی نشانی لے آ، ہم تیری بات ماننے والے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے آزمایا؟ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجے، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، پسو اور کھٹمل قسم کی چیزیں، اور پھر مینڈک نکالے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں وقفے وقفے سے الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ اور جب کبھی ان پر کوئی بلا نازل ہوتی تو کہتے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر کہ ہم سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے، مگر جیسے ہی وہ بلا ان سے ٹل جاتی وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے اور دوبارہ وہی حرکتیں کرنے لگ جاتے۔ اللہ فرما رہا ہے تب پھر اللہ نے ان سے انتقام لیا اور بنی اسرائیل کو اس زمین کا سرزمین کا وارث بنا دیا جو برکتوں سے مالا مال تھی، یعنی کہ فلسطین کو ان کا بنا دیا۔ پھر بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ کے ایک دم سے لڑک گئے، انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے بت بنا دے، ایسے خدا بنا دے۔ موسیٰ نے کہا تم کیسی نادانی کی باتیں کر رہے ہو، یہی تو شرک ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے موسیٰ کو رکوع نمبر 7 ہے کہ موسیٰ کو 30 دن کے لیے بلایا کوہ سینا پر اور 10 دن کا اضافہ کر دیا، گویا کہ پورے 40 دن ہو گئے، جہاں سے پھر چلہ ہمارے ہاں رواج پڑ گیا نا چلے کا، یہیں سے پڑا کہ 40 دن تک موسیٰ گئے تھے، اور پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنی جانشینی کے لیے چھوڑ گئے کہ میری قوم کا تم خیال رکھنا۔ اور
جب وہ وہاں پہنچے اور رب نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی انظر الیک، مجھے توفیق دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اور اللہ نے جب اس پر اپنی تجلی گرائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ نے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا اللہ پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، سبحانہ کا تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ ہم نے تجھے تمام لوگوں پر چن لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر لکھ کر ہدایات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی، لکھی لکھائی ان کے پاس کتاب آئی تھی، تورات جو ہے وہ لکھی لکھائی تختیوں پر آئی تھی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مضبوط ہدایات دی تھی۔ اور حضرت موسیٰ کو نصیحت کی کہ ان باتوں کو مضبوطی سے تھام لو، اور میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ جو لوگ سرکشی کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عذاب سے دوچار کیا، اور جو لوگ اللہ کی ہدایات مانتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا۔ یہاں سے رکوع نمبر 8 شروع ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو گئے تورات لینے، شریعت لینے، اور پیچھے سے اس کی قوم نے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی، اور اس کی وہ عبادت کرنے لگ گئے، اس کو اپنا الہ بنا لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو غصے اور رنج سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لے؟ اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر حضرت ہارون علیہ السلام کے ان کو کھینچا۔ ہارون نے کہا تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے، اس گروہ کے ساتھ مجھے، ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لیجئے، آپ سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والے ہیں۔ رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ان کو حکم دیا گیا کہ جن لوگوں نے بچے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہوں گے اور ذلیل ہوں گے، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کرنے ایمان لے آئیں تو پھر تیرا رب درگزر کرنے والا ہے۔ پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، انہوں نے تختیاں اٹھائیں جن کے اوپر ہدایات لکھی ہوئی تھی، پھر انہوں نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو ساتھ لیا اور اللہ کے حضور حاضری دی، اور وہاں پہ ان کو ایک سخت زلزلے نے پکڑ لیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ پہلے ہی ان کو ہلاک کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن اب ان کے چند نادانوں کے قصور کی وجہ سے اگر آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے تو یہ بہت بڑی آزمائش ہو جائے گی، اور میرے پیچھے جو لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ شاید میں ہی ان کو مار کے آ گیا ہوں، تو آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے۔ تو اللہ نے کہا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جن کو اللہ نے مار دیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو معافی مانگنے کے لیے گئے تھے اللہ کے حضور، لیکن وہاں جا کے انہوں نے گستاخی کی تو اللہ نے پھر ان سب کو مار دیا تھا۔ تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ بس آج کے بعد ہدایت رحمت اسی کے لیے ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ذکر تمہاری تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، جس میں باقاعدہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ نبی ایک آنے والا ہے، تم نے اس کی مدد کرنی ہے اور اس کی حمایت کرنی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو لوگ ایمان لے آئیں گے اللہ ان کی مدد کرے گا۔ رکوع نمبر 10 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ موسیٰ کی قوم کو ہم نے 12 گھرانوں میں تقسیم کیا تھا، اور جب پانی مانگا تو اللہ نے کہا کہ چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر ایک نے اپنے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر دی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو وہ وقت جب کہ ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور یہاں پہ اس کی پیداوار سے خوب اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، کیونکہ ان لوگوں نے کہا نا ہم من و سلوہ سے تنگ آ گئے ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا پھر اس بستی میں داخل ہو جاؤ، لیکن داخل ہوتے ہوئے حتتن کہتے جانا۔ حتتن کا مطلب ہے ہمیں معاف کر دیجئے، استغفار کا اصل میں یہ لفظ ہے، ملتا ہوا لفظ اس سے۔ اور شہر کے دروازوں میں جب داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن ان لوگوں نے اس بات کو بدل دیا، اتنے نافرمان اور ناہنجار تھے، حتتن کو ہنتتن کر دیا۔ ہنتتن کا مطلب ہے گندم کی بالی، گندم کی بالی۔
تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا، اور ایک حدیث مبارکہ کے مطابق ان کے اوپر جو دیگر عذاب آئے ان کے علاوہ ان کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، یہ بھی عذاب کی ایک صورت تھی۔ کہا گیا نا رجزم من السمائی، آسمان سے ان پر عذاب، ذلت آمیز عذاب بھیج دیا گیا۔ رکوع نمبر 11 شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو اس بستی کا حال کچھ معلوم ہے جو سمندر کے کنارے واقع تھی، وہاں کے لوگ سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سبت کا دن مقرر کیا تھا اللہ کی عبادت کا، اور کہا گیا تھا کہ اس دن کوئی کام دنیاوی نہیں کریں گے۔ تو مچھلیاں یہ پکڑتے تھے، اور اس دن مچھلیاں خوب ابھر ابھر کر سامنے آتی تھیں، تو ان لوگوں نے اللہ نے اصل میں ان کو آزمائش میں ڈالنا تھا، اس لیے ایسا ان کو لگتا تھا، اور انہوں نے ہیلوں کے ساتھ مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں کہ بظاہر لگتا تھا کہ نہیں پکڑے، لیکن پکڑتے تھے، جال بچھاتے تھے، اور اس طرح سے یہ اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ ایسے موقع پہ ایک گروہ نے ان لوگوں کو روکنا چاہا، لیکن دوسرے گروہ نے ان سے کہا تم انہیں کیوں نصیحت کرتے ہو، انہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، تو ہم تو نہیں برا کام کر رہے نا، کوئی ضرورت نہیں ان کو روکنے کی۔ تو اللہ نے پھر بتایا کہ پھر ان کا بھی انجام، جو لوگ نہیں روک رہے تھے وہ ان کا انجام بھی انہی جیسا ہوا جن لوگوں نے ظلم کیا تھا۔ جن لوگوں نے صرف روکا تھا، برائی سے روکا تھا، ان لوگوں کو بچا لیا گیا، باقی سب کو اللہ نے سخت عذاب میں پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ ذلیل و خوار کیوں کہا گیا؟ کہ بندر ہو کے یہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے کہ یہ میرا ہمسایہ تھا، تو ذلت اور رسوائی 3 دن تک کہتے ہیں یہ زندہ رہے، اور پھر یہ سب کے سب مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلان کر دیا کہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے کچھ نیک بھی تھے اور کچھ ان سے مختلف تھے۔ پھر آئندہ نسلوں میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے کتاب کو بھلا کے اپنی دنیا کے فائدوں کے لیے جو کوششیں کرتے رہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہے جو کتاب کی پابندی کرتے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور جو اس میں لکھا ہے اس کے اوپر مضبوطی سے عمل کرنا، تو تم غلط رستے پہ چلنے سے بچ جاؤ گے۔ رکوع نمبر 12 شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کراؤ جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور خود انہی پر ان کو گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ وعدہ الست کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جمع کیا، تمام ارواح کو جمع کیا، اور ہر ایک سارے کے ساری جب روحیں جمع ہو گئی، اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا بلا شاہدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میں نے کیوں تمہاری گٹھی میں یہ چیز کیوں ڈال دی، تمہاری فطرت میں کیوں ڈال دی کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو ہمیں تو یہ بات پتہ ہی نہیں، ہم نے تو یہ کبھی سنی ہی نہیں تھی، اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی فطرت میں دین اسلام ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ یا اس کا ماحول اس کو عیسائی، یہودی یا بنا دیتا ہے، مجوسی بنا دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس طرح میں نشانیاں واضح طور پہ پیش کرتا ہوں کہ شاید یہ لوگ پلٹ آئیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا اور شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین کی طرف جھک ہی گیا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ بہت دل دہلا دینے والی بات اللہ نے کی کہ وہ جس کو علم دیا گیا، یعنی دین مل گیا، کلمہ پڑھتے ہیں ہم سب، دین مل گیا، لیکن اگر دین ملنے کے بعد اس پر عمل نہ کیا جائے تو اللہ نے مثال کتے کی سی مثال دی جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ تو بہت ہی بری مثال ہے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اپنے اوپر خود ظلم کیا، لیکن اللہ جن کو ہدایت بخش دیتا ہے اور اللہ جس کو اللہ اپنی وہی سیدھا رستہ پاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں نافرمانی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ غافل۔
پھر بہت خوبصورت بات اللہ نے فرما دی کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، بس اسی سے ان کو پکارا کرو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو اس کے نام جو ان کے نام رکھنے میں اس راستے سے منحرف ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے ناموں سے بگاڑ کر ان لوگوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام رکھ دیے تھے، جیسے لات انہوں نے رکھا تھا اللہ کے نام سے، اور پھر انہوں نے عزا رکھا تھا عزیر کے نام سے، اور اسی طرح سے انہوں نے یہ الہاد انہوں نے کیا تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے اچھے نام ہیں، اس کو انہی سے پکارو۔ تو دعا مانگنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے اچھے ناموں سے ان کو پکار کر اللہ سے دعا مانگی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ناموں کو یاد کر لے گا وہ ضرور بہشت میں جائے گا انشاءاللہ، اللہم آمین۔ رکوع نمبر 13 شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ان کو ہم بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ اور یہ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھی پر کوئی جنون کا اثر نہیں ہے، اور یہ آنکھیں کھول کر اصل میں اللہ کی کائنات کو دیکھتے ہی نہیں۔ تو جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے پھر اس کا کوئی رہنما نہیں ہو سکتا۔ یہ پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی، ان کو کہو اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، وہی ظاہر کرے گا جب چاہے گا اس کو۔ اور تم سے تو یہ ایسے پوچھتے ہیں جیسے تم بس اسی کے کھوج میں لگے ہوئے ہو، حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عمل کی بات کرتے تھے، عمل کی تعلیم دیتے تھے، اور آپ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا، اور میں تو محض ایک خبردار کرنے والا، خوشخبری سنانے والا ہوں، جو لوگوں کو تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانے۔ مطلب یہ کہ میں نہ تو فرشتہ ہوں، نہ عالم الغیب ہوں، اور نہ ہی میرے پاس کوئی خزانے موجود ہیں، میں تو انسان ہوں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کی جن سے اس نے جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ اب یہاں پہ بتا کہ مرد عورت کا تعلق کیوں اللہ نے بنایا، کہ وہ ایک دوسرے میں سکون حاصل کریں، اور پھر جب اس کو حمل ہو جاتا ہے اور وہ پھر بجائے اس پہ کہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اللہ بہت بلند ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ اور جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو بے جان ہیں، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، خود پیدا نہیں ہوتے، تم انہیں پکارو یا نہ پکارو وہ خاموش ہی رہتے ہیں، وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو تمہاری دعاؤں کا جواب بھی نہیں دیتے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چلیں، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ ان سے پکڑیں، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھیں، کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو، میرا حامی و ناصر اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے، معروف کی تلقین کیے جائیں اور جاہلوں سے نہ الجھیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی، ان کو کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ اور پھر کہا گیا کہ اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ، تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ الاعراف مکمل ہوتی ہے سجدہ تلاوت کے اوپر، پہلا سجدہ تلاوت آ گیا، انشاءاللہ آپ کو دعا شیئر کر دی جائے گی سجدہ تلاوت کی۔ اس کے بعد سورہ الانفال متنی صورت ہے، 10 رکوع اور 75 آیات ہیں، جس میں بات شروع کی گئی ہے یسألونک عن الانفال، مال غنیمت کے متعلق یہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ یہ 2 ہجری میں غزوہ بدر جو ہوئی تھی اس کے اوپر گفتگو ہوئی اس صورت کے اندر۔ تو پہلی دفعہ مال غنیمت ہاتھ لگا تو مال غنیمت کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں۔ انفال جو ہے نفل کی جمع ہے، یعنی حق سے زائد، تو وہ مال غنیمت کا یہ نام دیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو کہو انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس کے تعلقات کو درست کرو۔ اور سچے اہل ایمان کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پر پورا اعتماد رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی اصل میں حقیقی مومن ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ 2 گروہ کون سے تھے؟ ایک تو ابو سفیان کی سرکردگی میں ایک لشکر
جا رہا تھا، قافلہ جا رہا تھا، جو کہ لشکر نہیں، تجارتی قافلہ جا رہا تھا تجارت کے لیے، اور ان کا خیال تھا مسلمانوں کا کہ ہم ان کو جا لیتے ہیں، ان کے ساتھ 30-40 محافظ ہیں صرف، تو ہم ان کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، اور ایک ان کا مشرکین کا لشکر آ رہا تھا، جنگی لشکر، جنگ کرنے کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، یعنی قافلہ جس کے ساتھ صرف تھوڑے سے محافظ ہیں، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اور وہ وقت جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، بدر کا مارکا شروع ہونے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک گر گئی، اور پھر پیچھے سے حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو جپھی ڈال کے کہا کہ بس کیجیے یا رسول اللہ، بس بس۔ اس موقع پہ اللہ نے فرما رہا ہے میں نے تمہیں حوصلہ دلایا کہ تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، اور یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ پھر وہ وقت جب اللہ نے اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر دی تھی، اوپر سے پانی برسایا اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم پاک ہو جاؤ، اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہاری ہمت بندھائے، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ ہوا ایسے کہ مسلمان گئے اور انہوں نے اونچی جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا، اور کفار جو ہیں وہ نچلی جگہ پر تھے۔ بارش برسی، بارش سے ایک تو ویسے بھی اطمینان ہوا سب کو، جیسے بارش برستی ہے رحمت کی بارش، ہر ایک کو بارش سے خوشی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہوا فائدہ کہ پانی ان کے زمین پہ گرا اور پھسل کے نیچے چلا گیا، تو زمین کو جما دیا، ان کے قدم جمنے لگ گیا پوری طرح سے اس کے اوپر، اور نیچے جب چلا گیا کفار کی طرف، ان کے پاؤں کیچڑ میں لت پت ہو گئے، پانی وہاں کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ نے یہ ان کے اوپر ایک انعام دیا، اور دوسرا اللہ نے ان کو غنودگی دے دی، اتنی سراسیمگی کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو غنودگی دی، تھوڑا ہلکا سے انہوں نے پاور نیپ لے کے جب اٹھے تو فریش تھے بالکل، اور اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی، یہ سکون سے اگلا درجہ ہے۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ کافروں کی گردنوں پر اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ، یہ اس لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ ان کے ساتھ نہایت سخت گیر ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو، جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگا جائے۔ اللہ کہہ رہا تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر وہاں سے ریت اٹھا کے پورے کفار کے لشکر کی طرف پھینکی تھی، اور وہ سارے لشکریوں کی آنکھوں میں چلی گئی تھی، تو اللہ نے کہا یہ تم نے نہیں پھینکا بلکہ میں نے پھینکا۔ اور یہ اس لیے کیا گیا کہ مومنوں کو بہترین آزمائش سے گزار کر کامیابی عطا کر دی جائے۔ اور پھر رکوع نمبر 17 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اسے سرتابی نہ کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اور اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، ان کو جانور کہہ دیا گیا۔ پھر یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو وقت جب کہ تم تھوڑے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ زمین میں تم لوگوں کو تمہیں مٹا نہ دیا جائے۔ جب مکہ میں تھے تو بہت ہر وقت ظاہر ہے خوف تھا کہ ابھی ختم ہو جائیں گے، ابھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ دی یعنی مدینہ دیا، تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، تمہیں اچھا رزق دیا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اور اے ایمان لانے والو جانتے بوجھ سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ رکوع نمبر 18 ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے کہ انہیں قتل کر دیں یا قید کر دیں یا جلا وطن کر دیں، وہ اپنی چال چل رہے تھے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں جو پہلے سے لوگ بناتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ نے اس وقت ان پر عذاب نازل نہیں کیا کیونکہ تو ان کے اندر موجود تھا، اور اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جو لوگ جب لوگ استغفار کر رہے ہوں وہ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ لیکن اب کیوں نہ اللہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، جبکہ وہ اس کے جائز متولی نہیں، اور مسجد کے جائز متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جو اہل تقوی ہوتے ہیں۔ اور ان کی عبادات کیا ہوتی ہیں؟ وہاں پہ سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بالکل غلط طریقے سے عبادت کرتے ہیں،
یہ جہنم کی طرف گھیر کے لے آئے جائیں گے، اور اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے گا۔ رکوع نمبر 19 اور آخری رکوع ہے، جس میں اللہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ دوبارہ وہی کام کریں گے تو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا وہی کچھ ان کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ سے مراد ہے شرک باقی نہ رہے، اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے باز آ جائیں تو ان کے اعمال کو دیکھنے والا اللہ ہے، اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی اور مددگار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔